آگے بڑھ دے اور اس کے سر و تن میں جدائی کر دے، میں اسے خون میں لوٹتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ آگے بڑھا، ابھی چند قدم چلا تھا کہ نہ جانے کہاں سے ایک کالے رنگ کا بچھو نکلا۔ اس بچھو نے اس کے پیر میں کاٹا، اور وہ اتنا زہریلا بچھو تھا کہ پیر میں کاٹتے یہ گرا اور گر کے تڑپنے لگا، اور چند لمحے کے اندر لوگوں کے دیکھتے ہی دیکھتے اس کی روح نکل گئی۔ مختار مسکرائے، مختار مسکرا رہے ہیں، کھڑے ہوئے مسکرا کے کہتے ہیں کیوں اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے، کیوں اتنے لوگوں کے آگے اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے، تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ کہا خاموش، بس اب میں ایک جملہ بھی نہیں سننا چاہتا۔ تیسرے انسان کو حکم دیا جلدی آگے بڑھ، جلدی آگے بڑھ۔ وہ آگے ہی نہیں بڑھتا۔ کہا جلدی آگے بڑھ، تو نے میرا حکم نہیں سنا؟ اس نے ہاتھ میں کو جوڑا، اس نے کہا حضور میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ مختار مسکرائے اور مسکرا کے ایک جملہ کہا کہ اگر انتقام لینے کا اور قتل کرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو خود تلوار لے کے کیوں نہیں آ جاتا؟ خود تلوار لے کے کیوں نہیں آ جاتا؟ اب تو اور انگاروں پر لوٹنے لگا۔ لیکن ظالم کتنا ہی ظالم ہو، لیکن موت کے نام سے اندر سے بڑا بزدل ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ اپنی تلوار کو کھینچا اور اس سے کہا کہ تو آگے بڑھتا ہے یا میں تیرا سر قلم کر دوں۔ اب سر کے اوپر تلوار ہے تو مجبوراً وہ آگے بڑھا، مختار کو بال پکڑ کے کھینچ کے لے کے آیا۔ چٹائی بچھائی گئی، جس چمڑے کی چٹائی جو بچھائی جاتی تھی سزا دیتے وقت جس سے قالین گندا نہ ہو، رکوع کے عالم میں مختار کو جھکایا، تلوار کو بے نیام کر کے چاہتا ہے کہ تلوار چلائے کہ مختار مسکرا کے کہتے ہیں بھائی خدا کی قسم میرا پڑھنا آسان اور آپ کا سننا آسان ہے، لیکن سر کے اوپر جب موت نظر آ رہی ہو اس وقت اس یقین کا مظاہرہ کرنا یہ صرف مختار ہی کا کام ہے۔ تلوار سر کے اوپر کھینچی ہوئی ہے، مختار مسکرا کے کہہ رہے ہیں کیوں اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے؟ کہ جلدی تلوار چلا دے۔ بھائی اس نے تلوار اٹھائی چلانے کے لیے کہ ایک مرتبہ دربار میں ایک آواز گونجی، خبردار تلوار جہاں ہے وہیں پر روک دو۔ مڑ کے دیکھا کہ کون ہے جو میرے حکم کے خلاف آواز دے رہا ہے، دیکھا ایک قاصد کھڑا ہوا ہے۔ بس دوستو ختم کیا میں نے، قاصد کھڑا ہوا ہے، کہ تیری یہ جرت کہ میرے حکم کے خلاف جملہ آپ بولے؟ اس نے کہا حضور معاف کیجئے، میں عبد الملک ابن مروان کا خط لے کے آیا ہوں، اور ابن مروان نے مجھ سے کہا تھا کہ جب تو پہنچے اگر مختار کو سزا دی جا رہی ہو تو فوراً رکوا دینا۔ کا خط لے کے آیا ہے۔ اب ایک مرتبہ اس کا غصہ کم ہونا شروع کیا، خط لے کے آؤ میرے پاس۔ خط لایا گیا، وہی طریقہ، آنکھوں سے لگایا، خط کو کھولا، اس کے اندر اب 3 جملے ہیں جو اس میں لکھے ہوئے تھے۔ دوستو تعریف وہ ہے جو دشمن کرے، تعریف وہ ہے جو دشمن کرے۔ 3 جملے تھے، وہ سن لیجئے۔ یہ خط حاکم شام عبد الملک ابن مروان کی جانب سے والی بصرہ حجاج ابن یوسف ثقفی کے نام، اما بعد، اے حجاج میں نے یہ سنا ہے کہ تو مختار کو سزا دینا چاہتا ہے، میرا یہ خط ملتے ہی مختار کو رہا کر دے، میرا یہ خط ملتے ہی مختار کو رہا کر دے، اس لیے کہ اگر وہ یہ باتیں غلط کہتا ہے، اگر وہ یہ قول علی غلط نقل کرتا ہے کہ 3,83,303 کو قتل کرے گا تو ایک دن معاشرے میں وہ خود ہی جھوٹا مشہور ہو جائے گا، اور اگر علی نے اس کے لیے یہ کہا ہے کہ وہ 3,83,000 کو قتل کرے گا تو تیرے جیسے ہزار حجاج بھی پیدا ہو جائیں تو مختار کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے، اس لیے کہ ایک دن سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے، قول علی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ آواز سے بلند صلوات پڑھیں۔ کہا تیری ساری کوششیں بیکار ہیں، بس روک دے اپنے ظلم کو۔ مجبور ہو گیا،
کہا میں مجبور ہوں، خط مجھے مل گیا۔ مختار مسکرائے، گرد جھاڑی اور ایک کہہ کے چلے کہ دیکھ تیرے بھرے ہوئے دربار میں اعلان کر کے جاتا ہوں کہ بنی امیہ کی اینٹ سے اینٹ بجاؤں گا، ایک ایک کا انتقام لوں گا، بدلہ لوں گا۔ میں نے اپنے آقا سے وعدہ لیا ہے، میری زندگی ادھار ہے، میرا ایک ایک سانس قرض ہے، میں اس وقت تک نرم بستر پر نہیں سوؤں گا جب تک انتقام نہ لے لوں۔ یہ کہہ کے وہی اپنے جملے بولتے ہوئے جو اس وقت بول رہے تھے جب کربلا سے کوفے کی طرف جا رہے تھے، انہی جملوں کو بولتے ہوئے فاتحانہ انداز میں مسکراتے ہوئے مختار نکل گئے اور ظالم دیکھتا رہ گیا۔ بس دوستو یہ وہ کردار ہے، میں نے عرض کیا کہ جس کے اوپر بڑے پردے ڈالے گئے۔ میرے پاس وقت ہوتا تو میں تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کرتا، مگر یہ قرض ہے میرے اوپر، انشاءاللہ اسے کسی موقع پہ ضرور ادا کرنا ہے۔ آپ کے ذہن ہموار میں کر چکا ہوں پوری طرح سے، اور بہت سے واقعات ابھی ایسے ہیں جنہیں میں نے چھوڑا ہے۔ میں نے آج جناب مختار کا ذکر اس لیے کر دیا کہ یہ کہنے کا آپ کو کل موقع نہ ملے کہ موضوع بنایا تھا مختار نامہ اور جناب مختار کا ذکر آپ پہلی مجلس میں کر کے رہ گئے، اس کے بعد کیا نہیں۔ لہذا آج میں نے تعارف کرا دیا آپ کو، یہ ہلکا سا تعارف ہے، مگر ہاں اتنا ضرور ہے کہ مختار کی شجاعت، مختار کا انتقام، مختار کا جذبہ جہاد، وہ سب بالکل صداقت کے اوپر مبنی ہے۔ یہ سارے واقعات تاریخ میں موجود ہیں، اور صحیح ہے کہ آج کربلا کے مظالم کی جو رپورٹنگ ہمارے پاس ہے کہ کربلا میں کیا کیا ظلم ہوا، اس کے لیے جو ماخذ ہمارے پاس ہیں، ان ماخذ میں ایک اہم ماخذ جو ہے وہ جناب مختار کے دربار میں حاضر ہونے والے وہ ظالم ہیں کہ جن سے تفصیل پوچھی آپ نے، بتاؤ تم نے کیا ظلم کیا۔ اگر یہ نہ ہوتے تو ہمیں آج ان مظالم کی داستان بھی پتہ نہ ہوتی۔ شمر نے کیا مظالم کیے، ہرملا نے کیا مظالم کیے، کیسے کیسے مظالم ہیں جو کربلا میں ہوئے، جن پہ آج ہم گریہ کرتے ہیں۔ شمر کو گرفتار کر کے لایا گیا ہے۔ بس آخری مجلس ہے، چونکہ بے انتہا شکر گزار ہوں میں آپ لوگوں کا کہ آپ نے اس حسن سماعت کے ساتھ، اس خوبی کے ساتھ اور اس پرسکون انداز میں اس ذکر کو سماعت فرمایا۔ جو لغزشیں مجھ سے ہو گئیں، جہاں پر میں چوک گیا، اس کے لیے میں معذرت بھی آپ سے چاہتا ہوں۔ آپ کی کہ تعاون کا شکریہ ادا کرنے کے لیے میرے پاس لفظ نہیں ہیں۔ یقیناً شہزادی کونین کی بارگاہ سے آپ کو اس کا بہترین اجر عنایت ہوگا۔ آپ نے جو اپنا وقت یہاں پہ دیا ہے اور جس انداز سے سنا ہے، شاید مجلس کے بعد وقت نہ ہو، چونکہ فوراً مجھے جانا ہے، لہٰذا ابھی سے میں یہ بھی درخواست آپ کی خدمت میں کرتا ہوں کہ آپ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی جگہ دیں، اور یہ دعا خاص طور سے کریں کہ میں جو اس موضوع کے اوپر اور تحقیق کر کے کچھ اور چیزیں نکال سکوں، اس لیے کہ ابھی بہت چیزیں باقی ہیں۔ جتنی چیزیں اب تک آ گئیں اس کے علاوہ بہت چیزیں ہیں جو تاریخ کے قبرستان میں دفن ہیں، جنہیں کھود کھود کے نکالنا پڑتا ہے۔ واقعات کو سامنے نہیں آنے دیا گیا، مصائب کے واقعات بھی، فضائل کے واقعات بھی۔ جب شمر کو گرفتار کر کے لایا گیا اور شمر سے مظالم پوچھے کہ بتا تو نے کیا کیا ظلم کیے، تو شمر نے اپنے مظالم کی داستان بتائی ہے۔ بتاتا نہیں تھا، لیکن جب بتائی ہے دوستو، ایک تو جناب سکینہ پہ جو ظلم کی ہیں، اس کا ایک واقعہ میں نے آپ کو صرف سنایا تھا کہ کیسے مظالم ہیں جو شمر نے کیے۔ ایک مرتبہ جناب مختار پوچھتے ہیں، کئی یہ واحد انسان ہے، دو لوگ ایسے ہیں قاتل کہ جنہوں نے جب اپنے بیان دیا ہے تو کئی مرتبہ مختار بے ہوش ہوئے، پانی چھڑک چھڑک کے ہوش میں لایا گیا ہے، اور پھر پوچھا کہ اس کے آگے کا واقعہ بتا۔ لیکن دوستو، شمر سے ایک مرتبہ جب مظالم بیان کر رہا ہے تو ایک مختار کہتے ہیں، یہ بتا تجھے اپنے کسی ظلم کے اوپر تجھے کبھی ایسا بھی ہوا کہ تجھے ترس آیا ہو، تجھے پچھتاوا ہوا ہو، تیرا دل پگھلا ہو؟ کہ ہاں، ایک وقت ایسا تھا کہ جب مجھے بڑا ترس آیا۔ کہ وہ کون سا وقت تھا؟ کہ وہ وقت وہ تھا کہ جب حسین گھوڑے سے زمین پر گرے تو میری نگاہ تلہ زینبیہ کے اوپر گئی، تلہ زینبیہ کے اوپر گئی، اور میں ظلم کرنے کے لیے آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ زینب کبھی دائیں سے بائیں جاتی تھی، کبھی بائیں سے دائیں جاتی تھی، کبھی ہاتھ اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھتی تھی۔ اس وقت مجھے زینب کی مظلومی اور بے کسی کے اوپر بڑا ترس آیا۔ اس وقت مجھے ایک بہن کی بے بسی پہ
بڑا رحم آیا کہ ایک بہن دیکھ رہی ہے بھائی سامنے ذبح ہو رہا ہے، کہا پھر تو نے کیا ظلم کیا؟ عزادارو بس ذرا دیر کے لیے تصور کر لیجئے، شہزادی کو پرسہ دے دیئے، چند جملے پڑھ پاؤں گا، زیادہ کا موقع نہیں ہے، لیکن جو ظلم بیان کیا ہے اس نے، خدا کی قسم اگر تصور پیدا ہو جائے انسان فرش اعضا سے زندہ نہیں اٹھ سکتا۔ کہا کہ بتا تو نے کیا ظلم کیا؟ کہا مجھ سے نہ پوچھ، مجھے قتل کر دے۔ کہا نہیں بتا۔ کہا کہ بس یہ سمجھ لے کہ جب حسین عرش عظیم سے فرش زمین پہ آئے، عزیزوں میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، کتنا آسان ہے یہ سن لینا کہ حسین گھوڑے سے زمین پہ آئے، مگر کیسے آئے؟ ایک دم سے نہیں آئے، بلکہ آپ کے امام زمانہ سلام کرتے زیارت ناہیہ میں، میرا سلام ہو اس شہید کے اوپر کہ جو نہ گھوڑے کی زین پہ تھا نہ زمین میں تھا۔ اے مولا پھر کہاں تھے؟ ارے 9 دقیقوں تک جسم تیروں کے اوپر معلق تھا، سارے تیر جب جسم سے باہر نکلے، سینے میں گھسے ہوئے تیر جب پشت کی طرف سے باہر ہوئے، تب حسین نے پیشانی کو سجدے میں رکھا۔ ایک مرتبہ ظالم کہتا ہے میں نے دیکھا حسین کے لب ہل رہے ہیں، میں سمجھا امت کے لیے بد دعا کر رہے ہیں، مگر اب جو میں کانوں کو اپنے ہونٹوں کے قریب لے گیا تو حسین کہہ رہے تھے اے پالنے والے یہ میرے نانا کی امت ہے، میرے نانا کی امت ہے، اسے معاف کر دے۔ شمر کہتا ہے مجھ جیسے ظالم کو بھی رحم آ گیا، مگر اسی وقت حسین نے اپنی آنکھوں کو کھولا اور آنکھیں کھول کے میری طرف دیکھا۔ مجھ سے پہلے بھی کئی لوگ آ چکے تھے، حسین نے سب کو واپس کر دیا تھا، تم میرے قاتل نہیں ہو۔ ایک مرتبہ میں نے مجھ سے پوچھا کس ارادے سے آیا ہے؟ کہا آپ کا سر کاٹنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا ذرا اپنا گریبان چاک کر۔ میں نے اپنا گریبان چاک کیا، حسین نے نگاہ کی، اس کے بعد کہا ہاں میں نے پہچان لیا، تو ہی میرا قاتل ہے، تو ہی میرا قاتل ہے۔ میں نے کہا آپ نے مجھے کیسے پہچانا؟ کہا سن، جب میں چھوٹا تھا رسول کی گود میں بیٹھا تھا، رسول نے مجھے شہادت کا واقعہ بتایا تو نانا نے مجھے بتایا تھا حسین تیرے قاتل کے سینے کے اوپر سور کی شکل بنی ہوگی، جو سفید نشان ہوگا، سفید داغ ہوگا، میں نے دیکھ لیا۔ کہتا ہے رسول کی یہ حدیث سن کے مجھے غصہ آ گیا۔ بس 2 جملے پڑھ رہا ہوں، دلوں پہ ہاتھ رکھ کے سننا ذرا۔ رسول کی یہ حدیث سن کے مجھے غصہ آ گیا اور میں نے آواز دے کے کہا حسین اب میں تم پہ بڑا ظلم کروں گا، اب میں تم پہ بڑا ظلم کروں گا۔ کہتا ہے میں نے چاروں طرف نگاہ کی، میں نے کیا دیکھا؟ لوگوں نے امام کو پتھر مارے تھے، پاس میں پتھر پڑے ہوئے تھے۔ بس ایک مرتبہ میں نے اپنے خنجر کو ان پتھروں کے اوپر مارنا شروع کیا، خنجر کو پتھروں پر مارنا شروع کیا۔ ارے اب جو خنجر کو پتھروں پر مارا، خنجر کی دھار ٹیڑھی ہو گئی، خنجر کی ٹیڑھی دھار حسین کا سوکھا گلا۔ شمر کہتا ہے عزیزو ارے آپ قربانی کے دن جانور ذبح کرتے ہیں، سب سے پہلے کیا پوچھتے ہیں؟ دھار تیز ہے کہ نہیں، اور دوسرے چھری اس طرف سے چلاتے ہیں تاکہ گردن جلدی کٹ جائے، جانور کو تکلیف نہ ہو۔ مگر ہائے آپ کا امام زمانہ سلام کرتے ہیں، میرا سلام میرے جد پر جسے پسے گردن سے ذبح کیا گیا۔ خنجر کی تیڑھی دھار، حسین کا سوکھا گلا، رک رک کے خنجر چلا۔ ارے اتنا بیان کیا، مختار بے ہوش ہو گئے، کچھ دیر کے بعد ہوش آیا۔ کہا ظالم پھر کیا ہوا؟ کہا اے امیر ارے خنجر چلتا نہیں تھا، خنجر چلتے چلتے رک جاتا تھا، چلتے چلتے اٹک جاتا تھا، کہا پھر تو نے کیا کیا؟ کہا پھر مجھ سے اس کے آگے نہ پوچھ، مجھے قتل کر دے۔ کہا بیان کر۔ کہا اس کے بعد میں نے خنجر کو اٹھایا اور گلے پہ ضربیں مارنا شروع کی۔ کہا ظالم پھر کیا ہوا؟ کہا میں نے پہلی ضرب ماری، حسین نے آواز دی نانا، 8 ضربوں میں گلا کاٹا۔ میں نے دوسری ضرب ماری، حسین نے آواز دی بابا۔ میں نے تیسری ضرب ماری، حسین نے آواز دی اماں۔ میں نے چوتھی ضرب ماری، حسین پکارے۔ عزادارو کہاں سے بیان کروں؟ حسین نے بھائی حسن کو آواز دی، 4 ضربیں ہو گئی، 4 ضربیں ہو گئی۔
عزادارو 4 ضربوں میں پہلی ضرب میں رسول کو پکارا، دوسری میں علی کو آواز دی، تیسری میں فاطمہ کو پکارا، چوتھی ضرب میں حسن کو پکارا، باقی کی 4 ضربیں کہا باقی کی 4 ضربیں کہا باقی کی 4 ضربیں جب میں نے ماری تو ہر ضرب پہ حسین نے آواز دی عباس عباس عباس.